السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ انتہائی قابل احترام، قابل ذکرام میرے چاہنے والوں، دیکھنے والوں، سننے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم مل کر آقا دو جہاں سرور کائنات فخر کائنات پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں روزانہ ایم بابو اسلامک اسٹوڈیو سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے انتہائی اہم اور ضروری مسائل لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ایسے مسائل کے جو آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر درپیش آتے ہیں۔ آج کے مسائل بھی اسی طرح وہ مسائل ہیں کہ جو آپ کی اور ہماری زندگیوں میں روزانہ کی بنیاد پر پیش آتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، قرآن پاک کا نسخہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، آپ کہیں ایسی جگہ میں ہیں جہاں آپ قرآن پاک کا نسخہ نہیں رکھ سکتے، تو وہاں یہ بہت ہی سہل اور آسان طریقہ ہے کہ آپ موبائل نکالیے اور موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیجئے۔ اس پرفتن دور میں اگر کوئی شخص اپنے وقت کو اتنا قیمتی بناتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات، آپ موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، آپ موبائل کی باقی باڈی کو چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اسکرین کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اسکرین کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اسکرین کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں، بعض موبائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پن ہوتی ہے، موبائل پن جو ملتی ہے پلاسٹک کی ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی، وہ موبائل پن جو آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ موبائل پن بغیر وضو کے بھی آپ استعمال کر کے اسکرین کو چھو سکتے ہیں، ورقہ بدل سکتے ہیں، اوراق پلٹ سکتے ہیں موبائل کے اندر۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں آپ موبائل کے اندر قرآن ہے، کیا جنابت کی حالت میں آپ موبائل کو چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ سمجھ لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر غسل لازم ہے، غسل فرض ہے، تو آپ اس صورت میں جی ہاں موبائل کو چھو سکتے ہیں، موبائل کو چھو سکتے ہیں، لیکن آپ اس حالت میں موبائل کے اندر قرآن کھول کے اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ جب آپ بغیر وضو کے اسکرین کو نہیں چھو سکتے تو آپ جنابت کی حالت میں بھی اسکرین کو چھو کے یا اسکرین کو دیکھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے۔ اب آخر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کا موبائل ہے، موبائل کے اندر طرح طرح کی تصاویر ہیں اور قرآن بھی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یار قرآن کو مٹا دوں کہ اس کے اندر بہت ساری غلط تصاویر ہیں۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کو نہیں مٹانا، ان تصاویر کو مٹا دو۔ قرآن کو نہیں مٹانا، قرآن کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، ان تصاویر کو ڈیلیٹ کر دو۔ اگر نہیں ڈیلیٹ کرتے پھر بھی آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے تو اس کی اجازت شرعاً اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ یہ الگ الگ فولڈر ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے اندر الگ الگ ہی سسٹم ہوتا ہے، اس لیے آپ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا یہ مسئلہ، دوسروں تک پہنچانے میں میری مدد کیجئے، دوسروں تک پہنچانے میں مجھے سپورٹ کیجئے۔ میرا یوٹیوب چینل ایم بابو تھنولی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور بے ضرور دبائیے، اور یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔